الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، محترم خواتین، اللہ جل شانہ کا بڑا کرم اور احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں کچھ وقت لگانے کے لیے ہمیں قبول فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم، اللہ کا بڑا احسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ جس کے ساتھ میں خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں جن سے اللہ محبت رکھتے ہیں، اور دنیا ان کو بھی دیتے ہیں جن سے اللہ محبت نہیں کرتے. دنیا تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتے ہیں، جن سے محبت ہے ان کو بھی، جن سے محبت نہیں ان کو بھی. لیکن دین اللہ تعالیٰ صرف ان کو دیتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں. یہ دین کی محنت اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سے محبت کر رہے ہیں. اللہ کی بڑی توفیق ہے، اللہ نے اس کے راستے میں نکلنے 3 دن لگانے کا موقع دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح کا تھوڑا وقت یا شام کا تھوڑا وقت اللہ کے راستے میں دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب سے بہتر ہے. کیا مطلب ہے حدیث کا؟ علماء نے اس کی تشریح کی. فرمایا آج دنیا سب کے پاس بٹی ہوئی ہے، سونا، چاندی، ہیرے، جواہر، زمین، باغات، کھیت، سب کے پاس تھوڑا تھوڑا ہے. اگر ایسا ہو جائے کہ ساری دنیا کی دولت ایک آدمی کے پاس آئے، ساری دنیا کا سونا اسی کا، چاندی اسی کی، زمینیں اسی کی، ہیرے جواہر اسی کے، معدنیات اسی کے، سب اسی کا، ایک آدمی کا. اور اس نے وہ جو ساری دنیا ہے وہ اللہ کے راستے میں یعنی خیرات و صدقے میں خرچ کر دیا. غریبوں کو دیا، ضرورت مندوں کو دیا، بیواؤں کو دیا، یتیموں کو دیا. آپ اندازہ کرو کتنا اجر اس کو ملے گا. پوری دنیا اس نے خرچ کر دی، کتنا اجر اللہ اسے دے گا. تو علماء نے فرمایا ایک طرف وہ آدمی ہے جس نے ساری دنیا راہ خدا میں ضرورت مندوں میں محتاجوں میں خرچ کر دیا، اور دوسری طرف وہ ہے جو اللہ کے راستے میں صبح کا تھوڑا وقت یا شام کا تھوڑا وقت لگائے. فرمایا کہ اللہ کے راستے میں تھوڑا وقت لگانے والا اور اس کو جو اجر ملے گا وہ اس سے بڑا ہوا ہے جو اجر ساری دنیا خرچ کرنے پر ملے گا. تو ہم سوچ کے دیکھیں تھوڑا وقت اتنی بڑی چیز ہے، تو 3 دن ماشاءاللہ یہ تو کتنی بڑی دولت ہے. اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے راستے میں نکالنا اسی لیے ہوتا ہے کہ ہمیں احساس ہو ہم ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے بیمار ہیں، اور بیمار کو اپنا علاج کرنا پڑتا ہے، علاج کرانا پڑتا ہے. علاج ہوگا، صحت ہوگی. علاج ہی نہیں ہوگا تو بیماری اور بڑھے گی. آج ہم سب بیمار ہیں. ہمارے ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا جی صحت کی نشانی یہ ہے
جیسے سانس آسانی سے آ رہی ہے، آسانی سے سانس جا رہی ہے، اگر سانس لینے میں مشکل پیش آ جائے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ سانسیں مشکل سے چل رہی ہے، اب زندگی داؤ پر لگ جاتی ہے۔ تو ہمارے بزرگ نے فرمایا کہ جیسے سانسیں آسانی سے آتی جاتی ہے، اگر اتنی ہی آسانی سے اعمال دین ہونے لگے، نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت، ذکر، تسبیح، دعا، صدقہ، خیرات، یہ سارا جیسے سانسیں آتی جاتی ہوں اتنی آسانی کے ساتھ میں ہونے لگیں تو سمجھو صحت مند ہو۔ اور اگر جیسے سانس لینے کے لیے زور ڈالنا پڑے تو آدمی بیمار ہے۔ تو آج ہمارا حال یہی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے زور ڈالنا پڑتا ہے، صدقہ خیرات کے لیے زور ڈالنا پڑتا ہے، اور جب عمل کے لیے زور ڈالنا پڑے تو مطلب یہ کہ آدمی ایمانی سانسیں وہ ڈگمگا رہی ہیں، اور اسی کا علاج کرانا ہے، اور اسی کے علاج کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر ایمان کا نور دلوں میں اتنا اتر جائے کہ جس نور کی برکت سے عمل آسان ہو جائے۔ یہ دلوں کے اندر ایمان کا نور جتنا بڑھتا ہے عمل اتنا آسان ہوتا ہے، اور دلوں میں ایمان کا نور جتنا گھٹتا ہے عمل اتنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں اسی لیے نکالتے ہیں تاکہ ایمان کا نور بڑھے۔ ماشاءاللہ 3 دن لگے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اب نیت کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جن کے 3 دن 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ لگ چکے ہوں انشاءاللہ عشرہ لگائیں گے۔ ابھی تو چھٹیاں چل رہی ہیں، مئی کا مہینہ ہے، جون کے شروع میں اسکول شروع ہوتے ہیں، تو اس وقت تک بچوں کی چھٹیاں جب ہوتی ہیں تو تب ذرا سہولت رہتی ہے، تو اس موقع سے عشرہ لگ جائے اچھا ہے۔ اب نہیں تو آگے کسی موقع سے لگا لیں، نیت تو ابھی سے کر لیں، اور جن کا عشرہ لگ گیا وہ چھلا لگائیں، اور جن کا چھلا لگ چکا ہے وہ نیت کریں، ارادے کریں۔ ملکوں سے تقاضے ہیں، ساری دنیا سے لوگ کہہ رہے ہیں جماعتیں بھیجو، جماعتیں بھیجو، مستورات کی جماعتیں بھیجو۔ ماشاءاللہ جماعتیں جا رہی ہیں ابھی، ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے۔ گیانا ہندوستان کا کونا ہے، ہندوستان کا دنیا کا کونا ہے گیانا، ماشاءاللہ ابھی جماعت بنی ہے گیانا، ماشاءاللہ جماعت بھی ہے، عورتوں کی جماعت، مستورات کی جماعت، دنیا کے کونے میں، ویسٹ انڈیز جسے کہتے ہیں وہ ہے علاقہ گیانا، وہاں جماعتیں جا رہی ہیں ماشاءاللہ۔ ابھی ایک مردوں کی جماعت گئی ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں، اسی گیانا کو صرف ان کا ٹکٹ ماشاءاللہ 3.25 لاکھ روپے، 3.25 لاکھ روپے کا صرف ان کا ٹکٹ پڑا ماشاءاللہ۔ لوگ جان بھی لگا رہے ہیں، مال بھی لگا رہے ہیں، ہمت بھی لگا رہے ہیں، طاقت بھی لگا رہے ہیں، حوصلہ بھی لگا رہے ہیں، تاکہ دین کا کام ہو۔ اللہ تعالیٰ کل ہمیں قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، رسول اللہ کے صحابہ صحابیات کے ساتھ اللہ ہمیں بھی کھڑا کرے۔ یہ جذبہ تھا حرام کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آرام کر رہے تھے، دوپہر کے وقت میں سوتے سوتے اٹھے، مسکرانے لگے، تو حضرت حرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے عرض کیا اللہ آپ کو مسکراتا رکھے۔ رسول اللہ کیا وجہ ہے مسکرانے کی؟ تو بتایا میری امت کے چند لوگ تختوں پر یعنی کشتیوں پر بیٹھ کر دنیا کے سمندر پار جا رہے ہیں۔ حضرت حرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ دعا کیجیے اللہ مجھے اس جماعت میں شامل کرے۔ حوصلہ، جذبہ، نیت، ارادہ بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت حرام نے رسول اللہ سے دعا کروائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت میں نہیں اگلی جماعت کے لیے حضور نے دعا کی، اور اس دعا کی برکت حرام
کشتی میں بیٹھ کے اپنے شوہر کے ساتھ میں اس کنارے پر پہنچی اور وہاں پہنچ کر کشتی سے اتر کے گدھے پر بیٹھ کر آگے جا رہی تھی کہ گدھا بدکا نیچے ان کی قبر کے نام سے وہ علاقہ مشہور ہو گیا اور آج تک وہ ملک باقی ہے۔ عربی میں اس ملک کو قبرص کہتے ہیں اور انگریزی میں اس ملک کو سائپرس کہتے ہیں، وہ ملک جہاں حضرت ام حرام گئے۔ تو ہم بھی نیتیں کرتا فرمائے، اللہ مدد فرمائے، ارادے لے کر نیتیں لے کر آخری وقت ہے، آخری گھڑیاں اللہ کے راستے کی دعاؤں کے قبول ہونے کا موقع ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ۔